لیکن یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ جو ہمارے برادر عرب ملک، انہوں نے منیر اکرم صاحب ایک طویل عرصے تک دیکھا کہ کس طرح غزہ میں فلسطینیوں کو ختم کیا گیا. آج 5واں دن ہے. ٹرمپ تو خیر اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. لیکن کوئی مجھے یاد ہے کہ 50s کے زمانے میں جب بڑا کولڈ وار کا زمانہ تھا تو امریکن پاکستان سے یہ کہتے تھے اچھا وہ پنگ پونگ ہی بھیج دو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ علامتی طور پہ سپورٹ کرو. آپ نے دونوں جگہ دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے اسٹیٹمنٹ تو دیے ہیں لیکن عملی طور پر برادر اسلامی عرب ملکوں نے علامتی طور پر بھی ایران کی کوئی ایسی سپورٹ نہیں کی ہے. منیر اکرم صاحب پر دیکھیے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اس کا جواب ایران دے رہا ہے، اس کی حق ہے سیلف ڈیفenس میں وہ رسپانس کرے. پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے پورے خلیج میں تو اس کے بھی بہت اہم اور خوفناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو ہماری سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ رک جائے اور یہ جنگ پھیلے نہ، کیونکہ پھر سب کی سیکیورٹی پہ یہ بہت خوفناک امکان ہو سکتے ہیں. تو ہر وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو یہی رخ ہوتا ہے کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں اور ان کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں. لیکن منیر اکرم صاحب یہ بھی تو ہے نا وجی کہ 1 لاکھ فلسطینیوں کا کمویش شہادت کی گئی اور ان کا یہ پلان ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے شاید 10 لاکھ فلسطینیوں کو، منیر اکرم صاحب زیادہ جانتے ہیں، لیبیا منتقل کر دیا جائے. اور وہ آپ نے اس میں دیکھا کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے برادر اسلامی ملک باقاعدہ ان کی اسرائیلی سفارتکاروں سے اسناد قبول کر رہے تھے. وہ تو اس جنگ کے سبب نہیں ہو گئے. اس لیے مجھے یہ خوف ہے منیر اکرم صاحب کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بالکل جس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوئے ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جنگ رک جائے. یعنی انہوں نے جو ٹارگٹ تھے کافی اچیو تو کیے نا منیر اکرم صاحب اسرائیل نے. بالکل. پر دیکھیے اس میں جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کس کے پاس طاقت کتنی ہے اور وہ طاقت کو کس طرح سے وہ استعمال کر سکتا ہے. ہر ملک سوچتا ہے کہ اس کی خود کی حفاظت پہلے آئے گی. اسی طرح سے جیسے پاکستان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو ہم نے اس کا جواب خود دیا تھا، اکیلے دیا تھا. تو ملکوں کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی وہ فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. تو اس لیے لوگ جو بھی ملک ہیں وہ سب سوچتے ہیں کہ جی ہماری طاقت کتنی ہے اور ہم کیا جواب دے سکتے ہیں اور اس کی کانسیکوینسز، اس کا امکان کیا ہوگا. تو اس لیے کوشچن آتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اسی لیے جی ضرور یہ صحیح ہے کہ اسرائیل نے جنوسائیڈ کیا ہے غازہ میں، پر اس کو روکنے کے لیے طاقت کس کے پاس ہے؟ امریکہ اس کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اس کو سیکیورٹی کونسل اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سپورٹ کی ہے. ان کے خلاف کوئی انفورسمنٹ ایکشن نہیں لی گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے تحت. تو بائیلیٹرلی ملک اکیلے جنگ میں شامل ہونے سے ہچکاتے ہیں. ان کو کوشن ہوتی ہے کہ ان کی خود کی نیشنل سیکیورٹی کی جو کنسرنز ہیں وہ ہر وقت پہلے ہوتی ہیں سب ملکوں میں. جی آپ وجی سے ایگری کریے. جو میرا سوال تھا منیر اکرم صاحب سے اسی لیے کہ غزہ میں وہ تقریباً اپنا جو کمپلیٹ کر گئے، لبنان بھی پیچھے ہٹ گیا، باقی ملکوں نے کر دیا، ایران میں بھی انہوں نے اتنا ہی بڑا ہٹ کیا تھا. منیر اکرم صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن جو کامیاب نہیں ہوئے لیکن بہرحال انہوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. اتنے بڑے ان کے پاسداران کی لیڈرشپ ہوئی، ان کا ڈیفنس سسٹم ہوا، شہروں کو بھی ابھی کر رہے ہیں. لیکن ہم میں وہ سپورٹ نظر نہیں آ رہی. جیسے میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم جنگ میں نہ کودیں، اسے بڑھائیں نہیں، لیکن ایک برادر ملک کی حیثیت ہے، بلکہ ہیومن لیول پہ بھی اگر دیکھیں آپ وہ رول تو نظر نہیں آتا اپنے
جی دیکھیں وجی مرتضیٰ صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ وجی آپ سوال کر لیں منیر اکرم صاحب سے، بلکہ شیئر کر لیں. جی صحیح. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں عرب ممالک کی جو اس وقت فورن پالیسی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو جو ہے وہ پہلی ترجیح دے رہے ہیں. آپ کو غزہ کی صورتحال اب 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، اندازہ ہو چکا ہے کہ جس طریقے پر غزہ میں قتل عام ہوتا رہا اور سب نے اس سے آنکھیں بند کیے رکھیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کے سفارتی تعلقات، ایک ہوتے ہیں آپ کے معاشی مفادات، ایک ہوتے ہیں آپ کے سیاسی مفادات. لیکن عربوں کی طرف سے جو سب سے بڑا گلہ ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر شدید آواز اٹھانی چاہیے تھی. اور اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے ان کا ریاستی اور دفاعی اور جو بھی ان کے معاملات ہیں، لیکن انسانی حقوق کی بدترین پامالی دیکھی ہم نے. اور اگر پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ کو کوئی جرم کہا جاتا تھا تو اس نے جو غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کو آپ 21ویں صدی کا ہولوکاسٹ کہہ دیں تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جی تو منیر اس کو اکرم روکنا صاحب. چاہیے تھا. جی منیر صاحب. جی میرا سوال یہ ہے، روکنا تو چاہیے تھا، کوشش ہم نے پوری کی، سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوشش پوری کی، پر اسرائیل نہیں رکا. اور نہیں رکا کیونکہ اس کو بھرپور ایک سپر پاور کی سپورٹ تھی، اس کو ویٹو کی سپورٹ تھی سلامتی کونسل میں. تو اب جنگ کے علاوہ اس کو روکنے کے لیے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ آئی سی جے نے پرناؤنس کیا، جنرل اسمبلی نے کیا، سلامتی کونسل نے بھی قراردادیں اڈاپٹ کی تھیں، پر وہ اسرائیلی مانے نہیں.